السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داود شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 98، صفحہ نمبر 710، باب فی البناء۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے مکان بنانے کے بارے میں یہ باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ باب فی البناء کے بعض کتابوں میں باب ما جاء فی البناء بھی آیا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، تعمیرات مکان بنانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اطین حائطا لی انا وامی فقال ما هذا یا عبد اللہ فقلت یا رسول اللہ شیء اصلحوه فقال الامر اسرع من ذلك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اور میری والدہ ایک دیوار کو لیپ کر رہے تھے، دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے عبداللہ یہ کیا ہو رہا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ مرمت کر رہا ہوں، شیئن اصلحوہ، یہ کچھ مرمت کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اسرع، زیادہ تیز ہے۔ عن الاعمش رضی اللہ عنہ باسناد بہذا قال مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعاجل خصا لنا وهي فقال ما هذا فقلنا خص لنا وهي فنحن نصلحه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى الامر الا عاجل من ذلك، ما ارى الامر الا عاجل من ذلك، معروف، ما ارى الامر مجهول۔ تو حضرت اس سند سے بھی مروی ہے، حضرت عامش سے، اس کی سابقہ سند سے یہی حدیث۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، ہم جھوپڑے کو درست کر رہے تھے، نحن نعالج خصا لنا، اپنے جھوپڑے کو ہم درست کر رہے تھے جو کہ کیا ہے، گرنے والا تھا۔ خصا لنا وہا، کہ وہ گرنے والا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا خصا لنا وہی، کہ یہ ہمارا ایک جھونپڑا ہے، خصا لنا وہا، ہم اس کو درست کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو معاملہ کو اس سے بھی زیادہ تیز دیکھ رہا ہوں۔ معاملے سے مراد موت، یعنی موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کسی بھی وقت آ ٹپک سکتی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه لفلان رجل من الأنصار رضي الله عنه قال فسكت فحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس عرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة یا ما فعلت القبة؟ قالوا شكا إلينا صاحبها أعراضك
إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا يعني ما لا بد من او كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پس آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک اونچا قبہ، مشرفتاً اونچا، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں انصاری کا مکان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور بات دل میں رکھ لی، حملہا فی نفسی، حتیٰ یہاں تک کہ اپنے دل میں بات رکھ لی۔ پھر جب صاحب مکان آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوگوں کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کو سلام کیا، یسلم علیہ فی الناس، تو آپ علیہ السلام نے اس سے اعراض فرمایا۔ ایسا کئی بار ہوا حتیٰ کہ اس نے پہچان لیا آپ علیہ السلام کا غصہ اور اعراض، تو اس نے اپنے دوستوں سے اس بات کی شکایت کی اور کہا اللہ کی قسم میں اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تبدیل پاتا ہوں۔ تو دوستوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، باہر نکلے اور دیکھا کہ آپ کا قبہ دیکھا، وہ واپس گیا اپنے مقام پر اور اسے گرا دیا، حتیٰ کہ اسے زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اسے دیکھا تو فرمایا اس کا کیا ہوا؟ عرض کیا مالک مکان نے ہم سے آپ کے اعراض کی شکایت کی، ہم نے اسے بتایا تو اس نے گرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، ہر مکان اپنے مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس مکان کے جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی نظر آخرت کی طرف ہو اور زیادہ کوشش یہی ہو کہ اپنی قبر آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے اور موت کو ہر آن گھڑی اپنے سامنے رکھے اور رب تعالیٰ کی پیشی ہر وقت سامنے رہ کے پیش ہونا ہے۔ دنیا کے ہر لمحے، ہر سانس، ہر پائی کا حساب دینا ہے، پائی کا حساب، پل صراط، حساب کتاب۔ غرض دنیا آخرت کی دائمی زندگی کو ترجیح دے دنیاوی زندگی پر۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، دار البقا ہے، دار الخلد ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون عورت دنیا میں آئے گی؟ ان کے گھروں میں انتہائی معمولی اور سادہ گھر تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکمل پردے کے لیے کچھ اینٹوں اور کھجوروں کی شاخ سے کمرہ بنوا لیا، کیونکہ یہ کشادہ یعنی وسعت والی تھی مالی اعتبار سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے مال کا ضیاع سب سے زیادہ تعمیرات میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے حجروں کی چھتیں اتنی زیادہ اونچی نہیں تھی، اتنی اونچی تھی کہ آدمی کا ہاتھ پہنچ جاتا۔ حدیث باب اور ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنا بھی ذرا تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، اپنی کوٹھیاں اور مزید بنانے کی اندر کی خواہشات کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری کوٹھی ہوا میں ہو، زمین پر ہو ہی نہ، اڑنے لگے۔ اور آج کل حکومت عورتوں کے پاس ہوتی ہے گھر کے مال کی تباہی میں، زیادہ کردار ان کا ہوتا ہے، مرد کو آرڈر دینا ہوتا ہے، صرف آرڈر نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنا محاسبہ اور توازن کر لیں۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو حرص اور طمع کی انتہا نہیں ہے۔ حرص ہو انسان کو دین میں ترقی کرنے کی، اعمال میں، اخلاق اور معاشرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی حرص ہونی چاہیے۔ ازواج مطہرات والے اخلاق اپنے اندر لانے کی حرص ہو، یہ حرص قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اگلا باب ہے فی اتخاذ الغرف۔ تو اس میں پہلی حدیث یہ ہے گزشتہ باب کی کہ اس حال میں کہ میں اور میری ماں اپنی دیوار گارے سے بنا رہے تھے، وہ جو پہلی روایت اس باب کی ہم نے پڑھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور اپنی والدہ
اپنی دیوار گارے سے درست کر رہے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے بانس اور لکڑی سے بنا ہوا جھونپڑا جس کا تذکرہ ہے۔ خصن لنا، خص کہتے ہیں البیت من القصب والخشب، بانس اور لکڑی سے بنا ہوا گھر، اس کو خص۔ تو پرانا ہو گیا تھا، دراڑیں پڑ گئی تھی، فرمایا موت اس کمزور دیوار کے گرنے سے بھی زیادہ قریب ہے، جو گرنے والی دیوار ہے اس سے بھی قریب، یعنی ان کی فوراً نبی علیہ السلام نے توجہ دنیا سے آخرت کی طرف، حالانکہ وہ دنیا کے اتنے عاشق نہیں تھے صحابہ۔ تیسری حدیث قبا نما پرتباغ اور پرتعیش گھر جو ہے وہ اس لیے اتنا بھی نہیں تھا، آج کل کے لوگوں کا جو بیت الخلا ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا بنتا ہے، تو لیکن ناپسند فرمایا نبی علیہ السلام نے پرتعیش اور عیش پرست لوگوں سے مشابہت کی وجہ سے۔ پھر اخلاص اور اتباع والے جاننثار صحابہ اور محبت رکھنے والے، اشارے پر مر مٹنے والے، فوراً جا کر اس قبے کو یہ نہیں دیکھا کتنا خرچہ آیا، کتنی ضرورت ہے، بس مٹا دیا کہ نبی کی محبت اور نبی کی رضا اصل ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہوں اور ہم اچھے گھروں میں رہیں، یہ صحابہ کو پسند نہیں تھا۔ تو گھر کیسا ہو، ٹھیک ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ذرا عمدہ گھر، عمدہ سے مراد یہ نہیں، کچھ اتنا مضبوط کہ جس کی دیواریں اونچی ہوں اور رہائش کے قابل ہو، اور کچھ مہمانوں وغیرہ کے آنے جانے کے اعتبار سے بھی مہمان کو بھی عزت دے سکے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے، بنانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ آج کل کے حالات بھی وہ نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کے اعتبار سے گھر وہی محفوظ ہے جو زیادہ ذرا پائیدار بنا ہوا ہو، لیکن اصل حفاظت تو اللہ کی ہے، اللہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر، اللہ بندوں کی مدد فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر، اللہ بندوں کو عزت دیتے ہیں نبی علیہ السلام والے اعمال پر، وہ اعمال اصل ہماری حفاظت کا سامان ہے۔ تو بہرحال اتنا گھر بنانا کہ رہائش کے قابل ہو، ضرورت کے بقدر اس میں کمرے ہوں، کچھ آرام دہ ہو، خوبصورت آراستہ ہو، یہ درست ہے۔ البتہ گھر بنانے میں دکھلاوا، ریاکاری، شہرت بازی یہ حرام اور منع ہے۔ جھونپڑے میں رہیں یا محل میں رہیں، آخری محل تو قبر ہی ہے، جہاں گرمی سے بچنے کا، سردیوں میں سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں، اندھیرا ہو، گھٹن ہو، تو وہاں کوئی اے سی بھی نہیں ہے اور وہاں ایگزاسٹ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ یہ قبر پڑی مٹی ہے اور یہ محل اور یہ کوٹھیاں کھڑی مٹی ہے ساری مٹی ہے، مٹی ہے، ایک دن مٹی ہو جانا ہے، یہ رنگ بدلے ہوئے مٹی کے، محنت کر کے انسانوں کا خون لگا مٹی پر اور مٹی جو ہے سونا بن گئی، حالانکہ یہ خون لگنا تھا اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس پر۔ باب فی اتخاذ الغرف، کمرے بنانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن دکین ابن سعید المزنی رضی اللہ عنہ قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه الطعام وقال یا عمر اذهب فاعطهم فارتقى بنا الى علیۃ فاخذ المفتاح من حجرتی ففتح، کہ حضرت دکین بن سعید رضی اللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے غلہ مانگا، فسألناه الطعام، تو آپ علیہ السلام فرمایا عمر جاؤ اور ان کو دے دو، تو وہ ہمیں ایک بالا خانہ پر لے کر چڑھے، پھر اپنے کمرے سے چابی لی اور اسے کھولا۔ تو اس باب کا مقصد یہ ہے کہ وہ دو چھتی اور بالا خانہ وغیرہ درست ہے، اور ضروریات اور اشیاء ذخیرہ کرنے کے لیے، چیزیں رکھنے کے لیے دوسری چھت ڈال کر فائدہ اٹھانا درست ہے، یعنی سٹور نما۔ اکثر اونچی چھت والی دکانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، سٹور کے طور پر یا مکان میں اوپر آخر میں سٹور بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ واضح اور قابل ذکر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت اور معجزہ ہے، جسے لینے والا راوی صحابی مسند احمد میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سب 440 آدمی نے خوب کھا لیا، پھر بھی وہ ڈھیر ایسے تھے جیسے ایک کھجور بھی کام نہ ہوئی، کھجوروں کے ڈھیر۔ ذالک فضل اللہ برکت رسول اللہ،
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی ماننے میں جو خیر اور برکت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، نفس کی ماننے میں ظلمت اور اندھیرا ہے، خیر برکت کا تو نام ہی نہیں۔ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلہ لینے کے لیے آئے، آنے والوں کی ایک جماعت تھی جو 440 افراد پر مشتمل تھی، بیت المال خالی تھا، تو یہ خدمت اور سادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی۔ تو باب فی قطع الصدر، بیر کے درخت کاٹنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ ابن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع صدرة صوب اللہ رأسه فی النار۔ کہ حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی بلا ضرورت بیری کا درخت کاٹے گا اللہ اس سے سر کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ امام ابو داؤد سے پوچھا گیا کہ مفہوم اس حدیث کا، انہوں نے کہا یہ حدیث مختصر ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ جو بیری کا درخت کاٹے چٹیل میدان میں کہ سایہ لیتے ہوں اس کا مسافر اور جانور، وہ کاٹے بلا سبب بلا ضرورت نہ حق کاٹے، اللہ اسے آدمی کو سر کے بال جہنم میں پھینکے گا، سر کے بال جہنم میں پھینکے گا۔ تو عن عروة بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یرفع الحدیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً حدیث بیان کی، یہ حدیث نبی علیہ السلام سے اسی طرح مروی ہے۔ یہ سألت هشام بن عروة عن قطع الصدر وهو مستند إلى قصر عروة رضی اللہ عنہ فقال أترى هذه الأبواب والمصاري إنما هي من صدر عروة قال عروة يقطعوها من أرضه وقال لا بأس به زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع صدرا ثم ساق معنا۔ حسان بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے ہشام بن عروہ سے پوچھا بیر کا درخت کاٹنے سے کے متعلق جو عروہ کے محل سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، تو کہا کہ کیا تم ان دروازوں اور چوکھٹوں کو دیکھ رہے ہو، یہ سب عروہ کے بیر کے درختوں کے بنے ہوئے ہیں جنہیں عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین سے کاٹ کر لائے تھے، اور کہا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حمید راوی نے اتنا اضافہ کیا کہ ہشام نے کہا کہ اے عراقی تم یہ بدعت لے کر آئے ہو، میں نے کہا یہ بدعت آپ لوگوں کی طرف سے ہے، میں نے مکہ میں کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی بیر کا درخت کاٹنے والے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر اسی مفہوم کی حدیث بیان کی، تو حدثني عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال سمعت ابي بريدة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان 360 مفصلا فعلي ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النقاط في المسجد تدفنها والشيء تنخي عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك۔ کہ حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور انسان کو چاہیے کہ صدقہ دے، ہر جوڑ کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ دے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنی طاقت کس کو ہے؟ فرمایا مسجد میں تھوک اور رینٹ وغیرہ کو چھپا دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے۔ اگر تم اسے نہ پاؤ تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنا 360 صدقہ کے برابر ہے۔ تو اس سے جو پچھلے باب کی جو احادیث تھی ان احادیث میں پہلی حدیث من قطع صدرۃ، اس میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا ذکر آ رہا ہے اس باب میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے باب میں یہ تھا
کہ کون سی بیری مراد ہے اس سے کہ جو بیری کا درخت کاٹے گا تو اللہ اس کو سر کے بال جہنم میں ڈالیں گے. دور سے بات کریں تو کاٹیں گے. تو اس سے مراد حرم مکہ کی بیری ہے جسے کاٹنا منع ہے. چنانچہ طبرانی کے مذکورہ جملے سے واضح ہو رہا. اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد حرم مدینہ کی بیری ہے کہ وہ اس کی طرف ہجرت کرنے والوں اور پناہ لینے والوں کے لیے سائے کا ذریعہ ہے. اور یہ دونوں روایت اگرچہ ضعیف ہیں لیکن یہ دو مراد ہیں. تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد صحرا اور میدان کی وہ بیری ہے جس سے مسافر اور چرواہے اور چوپائے وغیرہ سایہ حاصل کرتے ہوں، راحت حاصل کرتے ہوں. اس نے کاٹ کر ان کو اس سایہ سے اور آرام سے محروم کر دیا، ایذا کا سبب بنایا. دوسرے کی ملکیت سے بلا اجازت اگر کاٹ دیا تو بھی کبیرہ کا مرتکب، اور کبیرہ کا مرتکب بلا توبہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو کبیرہ کا کیا ہوتا ہے؟ مرتکب ہوتا ہے. اس کا سبب ورود اور منشا بذل موجود میں لکھا. ایک آدمی نے آبا علیہ السلام سے پوچھا کیا اس آدمی کے بارے میں جس نے کسی قوم یا یتیم کی ملکیت والی بیری کو کاٹنے کا ارادہ کیا اور اسے کاٹنے پر تلا ہوا ہے، ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حق تلفی، ظلم، زیادتی کی وجہ سے. تو آبا علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، جیسے یتیم کا ناحق مال کھانے والے کے لیے پیٹ میں آگ بھرنے اور دوزخ میں ڈالے جانے کی وعید سورۃ النساء میں ہے. تو راوی نے جواب سنا، سوال نہیں سنا، اس لیے صرف جواب نقل کر دیا جس میں اشکال پیدا ہوا. جواب یقیناً جو کہ اب حل ہو گیا کہ بلا وجہ کاٹنا یا ضرورت کے لیے کاٹے گا وہاں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا وجہ کاٹے گا تو وہ نقصان ہے. تو تیسرا جواب اگر مراد لیا جائے تو پھر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بیری کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ کوئی بھی سائیدار درخت، مفید درخت کاٹنا درست نہیں ہے. جواب حدیث کا شان فرود اور سوال پوچھنے والے کی نوعیت سے واضح ہو گیا کہ بیری کا ذکر سوال میں اصل سدرہ کے ذکر کی وجہ سے ہے. یہاں بیری کے درخت کا خصوصی تذکرہ لیا کہ سوال کرنے والے نے پوچھا ہی بیری کے درخت کا تھا. ہاں لیکن اسی سے عمومی حکم اخذ کر سکتے ہیں کہ حق تلفی اور زیادتی درست نہیں ہے اور ایذا رسانی سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. سائیدار درخت، پھلدار درخت، فائدہ مند درخت کو نہ کاٹا جائے، چاہے وہ دوسرے کی ملکیت ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے اپنی ملکیت میں ہو اور فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہو. تیسری حدیث انما البدعۃ من قبلکم، یہ ہشام بن عروہ جس گھر میں تھے اس میں استعمال کی ہوئی لکڑی بیری کی تھی اور حدیث بالا میں اس کے کاٹنے کی ممانعت آئی ہے. اس طرح چوٹ مقصود تھی، حالانکہ حضرت عروہ فرما چکے لا باس بہی، کیونکہ اپنی ملکیت سے اپنی ضرورت کے لیے کاٹنا تو کوئی منع نہیں ہے. اور ہشام نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے کہ انوکھے سوال تراشتے رہو. تو اگلے باب کی جو پہلی حدیث ہے اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا یہ باب شروع ہو چکا ہے. اس کی پہلی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامہ من ابن آدم صدقۃ تسلیمہ علی من لقی صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ واماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ وبضعتہ اہلہ صدقۃ. قالوا یا رسول اللہ یأتی شہوتہ وتکون لہ صدقۃ قال ارأیت لو وضعها فی غیر حقها اکان یاسم؟ قال ویجزئ من ذلک کلہ رکعتان من الضحی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی صدقہ عائد ہو جاتا ہے. تو اس کا سلام کرنا، ملنے والے سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور بیوی سے جمع بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اسے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ اپنی خواہش کسی اور جگہ پوری کرتا تو گنہگار ہوتا؟
اور فرمایا ان تمام کی طرف سے کافی ہوں گی 2 رکعتیں اشراق کی، 2 رکعتیں چاشت کی جو ہے وہ پوری ہوں گی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حماد نے اپنی روایت میں امر اور نہی کے صدقہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، امر اور نہی یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صدقہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہذا الحدیث وذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وسطہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ابو الاسود دہلی سے نے ابو ذر سے یہی حدیث روایت کی اور ذکر کیا نبی علیہ السلام کا اس کے درمیان میں۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق اما كان في شجرة فقطعه فألقاه واما كان موضوعا فأماته فشكر الله له بها فأدخله الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کانٹے دار ٹہنی راستے سے ہٹا دی جس نے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ایک آدمی جس نے کبھی کوئی کام خیر کا کام نہیں کیا تھا، اس نے راستے سے کانٹوں والی ٹہنی ہٹا دی، یا وہ درخت پر جھکی ہوئی تھی اس نے کاٹ کر الگ ڈال دیا، یا وہ راستے پر پڑی تھی اس نے اس کو ہٹا دیا تو اللہ اس کے اس کام سے خوش ہوا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ انسان پر اپنے رب کا شکر کرنا لازم ہے، اور جتنا زیادہ احسان ہے اتنا ہی شکر آسان، کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم لاپرواہی اور عدم اہتمام کرتے ہیں، یعنی اہتمام نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ غفار رحیم مہربان ہے اور ہر عمل کا قدردان ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے میں تو ہلکے اور معمولی ہیں لیکن اجر میں بہت بڑے ہیں، جن کے اہتمام سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ حدثنا وہب والی حدیث، کہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، درمیان میں یہ فرما دیا نبی رسول اللہ۔ چوتھی حدیث میں ٹہنی ہٹانے کا مطلب ٹہنی درخت سے راستے پر لٹکی ہوئی تھی، اس نے کاٹ کر دور کر دی اور لوگوں کو راحت پہنچا دی۔ کئی کٹی یا ٹوٹی، یا پھر یہ ہے کہ کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی ٹہنی راستے میں پڑی تھی، اسے کھینچ کر دور کر دیا، راستہ صاف کر دیا۔ تیسری یہ ہے کہ ٹہنی کٹی ہوئی تو کاٹی نہ ہٹائی بلکہ لوگوں کے گزرتے وقت اس کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا، اتنے میں لوگ آرام سے گزر گئے تو پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اس میں بھی ہٹانے کا معنی موجود ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو اس میں جنت میں جانے کا اس کے لیے ذریعہ یہ عمل بن گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔